بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ریٹن کانسٹیٹیوشن کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک ایسی ٹرم ہے جو کہ ہر ایک کو پتہ ہوتی ہے، لیکن انفارچونیٹلی اس کے اندر ایک آدھی جو کی ٹرم تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن یہ جو بیسک لفظ ہے ایک آدھا وہ نہیں اسٹوڈنٹس کو پتہ ہوتا. جیسے کہ ریٹن کانسٹیٹیوشن کے اندر آپ نے ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ یہ ایک سنگل ڈاکیومنٹ ہوتا ہے. ان لائک ان ریٹن کانسٹیٹیوشن سنگل ڈاکیومنٹ ہوتا ہے، اور وہی سنگل ڈاکیومنٹ اس ملک کے ہر ادارے کو پارٹس اینڈ فنکشنز ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہوتا ہے، اور وہ اس ادارے کا ریاست کا سب سے بڑا قانون ہوتا ہے. ان ریٹن کانسٹیٹیوشن ظاہر ہے اس سے ڈفرینٹ ہوتا ہے. وہ اس طرح سے کہ ان ریٹن کانسٹیٹیوشن کے اندر بہت سارے ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں، بہت سارے دستاویز ہوتے ہیں، عدالتی دستاویز ہوتی ہے، بہت سارے بعد میں کیے گئے فیصلوں کو محفوظ کیا جاتا ہے جب کبھی کوئی نیا فیصلہ کرنا پڑتا ہے، اور اس کو فیصلے کو مد نظر رکھ کے تو سامنے رکھ لیا جاتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں، لیکن ریٹن کانسٹیٹیوشن میں ایسا نہیں ہوتا. ریٹن کانسٹیٹیوشن میں ایک ڈاکیومنٹ ہوتا ہے، سنگل ڈاکیومنٹ، جو کہ ہائر لا ہوتا ہے. سنگل ڈاکیومنٹ یا ریٹن کانسٹیٹیوشن کی ہمارے پاس بے تحاشا مثالیں موجود ہیں. جو مثالیں کم ہیں وہ ان ریٹن کانسٹیٹیوشن کی ہیں. پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، یونائٹڈ اسٹیٹس، یہ ایسے ممالک ہیں جہاں پہ آپ کو ریٹن کانسٹیٹیوشن نظر آتا ہے. ان ریٹن کانسٹیٹیوشن کی بھی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں، جیسے سعودی عرب کی مثال ہمارے پاس موجود ہے، جیسے یو کے کا کانسٹیٹیوشن ان ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے، کیونکہ وہ بہت ساری دستاویز سے مل کے بنا ہوا ہے. دستاویزات موجود ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان ریٹن کانسٹیٹیوشن کہیں کوئی فضاؤں میں لکھا گیا. ان ریٹن کانسٹیٹیوشن بھی موجود ہوتا ہے، دستاویزات بہت زیادہ ہوتی ہیں، ان کو کھنگالنا پڑتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک کتاب اٹھائی اور اس کتاب میں سے پڑھنا شروع کر دیا کہ یہ جو قانون ہے اس کے بارے میں ہمارا قانون کیا کہتا ہے. تو جب کبھی بھی اس ڈاکیومنٹ کے اگینسٹ کچھ آنے لگتا ہے یا کچھ بیانڈ ہونے لگتا ہے، تو پھر جو سپیریئر جوڈیشری ہے وہ انٹروین کیا کرتی ہے. آئی ہوپ کہ یہ آپ کو ایک بیسک کانسیپٹ جو ہے میں نے بہتر طریقے سے کلیئر کرا دیا ہوگا. تھینک یو.